مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. اور عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم اور خاص بات جس کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ کلام میں سے شیئر کروں گا. اور ہمیشہ کی طرح آج پھر جو بات آپ سے شیئر کروں گا وہ ہماری روحانی زندگی کی ترقی کے لیے ہے، ہماری تسلی کے لیے ہے، اور اس کام کے لیے کہ ہم خداوند میں کیسے بڑھتے ہیں. عزیزو، ہماری روحانی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ روحانی ہیں تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ روح کی ہے، روحانی زندگی کی ہے، نہ کہ جسمانی زندگی کی. جو کچھ جب ہم روحانی ہوتے ہیں اور جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم خدا میں ہیں، تو ایک بات جو مکاشفہ خدا اپنے لوگوں پر کھولتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اور وہ ابتدا جو ہے وہ روح سے ہوتی ہے اور پھر بعد میں جسم میں نظر آتی ہے. اور یہ نہ صرف آپ کو خدا کے لوگوں میں نظر آئے گی بلکہ یہ شیطان کے لوگوں میں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان بھی روح ہے. جب خدا کوئی کام کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے روح میں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ظہور جسم میں ہوتا ہے. اور جب شیطان کوئی کام کرتا ہے یا اس کے لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی پہلے روح میں موجود ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جسم میں سامنے آتا ہے. عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے آپ سے لوگ عداوت کیوں رکھتے ہیں. میں عزیزو آپ کو اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں. میں اپنے خاندان میں جہاں کہیں بھی خدا نے مجھے استعمال کیا اور ابھی بھی کر رہا ہے، مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ عداوت کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر خدا نے بہت سے نشانات عجائبات کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا، ابھی بھی کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ وہ میرے ساتھ ہے. اور وہ اپنے سب لوگوں کے ساتھ عزیزو اسی طرح سے خدا جو ہے محبت کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ثابت کرتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، آج جو بات میں شیئر کروں گا بہت سے ایماندار اس بات سے تنگ آ جاتے ہیں کہ کیوں ہر جگہ ہمیں عداوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیوں ہر دفعہ ہمارے خاندان میں ہم پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کیوں جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو کیوں لوگ جو ہے وہ اس بات کو فوراً سے غلط ری ایکٹ کرتے ہیں. عزیزو، کلام مقدس میں یسوع مسیح نے ہمیں اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے، اور جب آپ یہ سمجھ آئیں گے تو آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بلکہ آپ اطمینان میں آ جائیں گے. آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا ستایا جانا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. بائبل میں لکھا ہے جتنے لوگ دینداری کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. Those who wants to live in God, یا those who wants to live godly life, they all will be persecuted. یہ بائبل میں لکھا ہوا. عزیزو، جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہم خدا میں ہیں تو ہم ستائے جائیں گے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور ایک اور بات، ایماندار لوگ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، جب دنیا آپ پر انگلی اٹھا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے آپ کو، تو ایک بات یاد رکھیں، کلام مقدس میں سے ضرور ایک دفعہ کنفرم کریں، بلکہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کنفرم کریں کہ جو الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے، جو باتیں ہمارے خلاف کہی جا رہی ہیں، جس کے تعلق سے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، کیا وہ واقعی تو صحیح نہیں ہے. یہ کنفرم کرنا بہت ضروری ہے. اگر لوگ ہمیں اس بات کے تعلق سے بار بار یہ بات کہتے ہیں ہمیں کہ آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط بولنے والے شخص ہیں، تو فوراً سے مت لوگوں کو ریجیکٹ کر دے، فوراً سے مت کہیں کہ یہ تو اور ہمارا جو عام طور پر آج کل کے چرچ کا جو وہ طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے، پوزیشنز کو دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ شخص جو ہے یہ کس پوزیشن پہ جو یہ بات کر رہا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ شخص جو الزام لگا رہا ہے یا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ چھوٹا ہے وہ بڑا. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ایک دفعہ ضرور اپنے آپ کو چیک کریں.
کلام مقدس آپ کو بتائے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں۔ جب بائبل مقدس آپ پر ثابت کر دے کہ ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں، لیکن جو چیز لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، اگر وہ کلام مقدس آپ کو ثابت نہیں کر رہا کہ وہ آپ میں موجود ہے، تو پھر لوگوں کو معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک اور بات، کبھی بھی لوگوں سے مت ڈریں انہیں غلط کہنے میں جب آپ خدا کے لوگ ہیں، جب وہ غلط کام کر رہے ہوں۔ میری زندگی میں خدا نے یہ اصول بنایا ہے اور ابھی بھی مجھے یہ سکھا رہا ہے، جو کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، اگر خدا کا روح مجھے انکریج کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ میں اس بھائی سے، بہن سے یا کسی بھی فرد سے، اگر چاہے وہ میرے خاندان میں اسے ڈائریکٹ کہہ دوں تو غلط کر رہا ہے، تو عزیزوں میں اسے کہہ دوں گا، چاہے اس کے بعد مجھے بس یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ خدا میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اس کی بنیاد میرے اندر نفرت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہم کسی کی کریکشن کرنے لگے ہیں؟ تو واقعی خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی کریکشن کریں۔ جب خدا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کام کہنے کے لیے، کسی کی کریکشن کرنے کے لیے، تو آپ کے اندر ہیٹرٹ نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، آپ کے اندر غصہ نہیں ہوگا، آپ کے اندر بدلہ لینے کی خواہش نہیں ہوگی، آپ کے اندر کسی کو بے عزت کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے اندر ایک محبت ہوگی کہ یہ بھائی یا بہن غلط کر رہا ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، جب ایسا ہو، جب یہ تمام جسمانی چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں اور آپ کو کلام، اور پھر کلام سے کنفرم کریں، اگر کوئی بھائی یا بہن غلط جا رہا ہے، پھر کلام میں جائیں، چیک کریں وہ واقعی غلط ہے، اور جب وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر انہیں بتائیں۔ میں سب سے زیادہ جو چرچ میں ایک چیز کو دیکھا ہے آج کی کلیسیا میں، جو گناہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس بات کے تعلق سے انہیں کہا جائے تو لوگ فوراً سے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں اور ایون آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو کلام میں سے بتاؤں گا ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ سیم یہ پرابلم تھا، لوگ فیورزم کرتے ہیں، فیورزم کے ساتھ لوگ سٹیجز پر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پر آ جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خدا کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ میں نے عزیزو سٹیجز پہ ان لوگوں کو پریچ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو خدا کو جانتے بھی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں خدا کون ہے کیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے سال سے خدا کو قبول کیا ہو، اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں خدا یسوع مسیح نظر نہیں آتے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے کوئی سینئر پاسٹر کتنا پیار کرتا ہے کتنا نہیں، یا آپ کتنے کسی کے لاڈلے ہیں کتنے نہیں۔ آپ جب خدا کو نہیں ظاہر کر رہے ہیں تو آپ زیرو ہیں، آپ کچھ بھی نہیں۔ اور جو لوگ آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں، آپ تو فیور لے کر اگر سامنے آئے، آگے آئے، آپ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جو شخص آپ کو فیور کر کے خدا کے کلام کے خلاف سامنے لے کر آیا ہے اور سٹیج پر جس نے کھڑا کر دیا ہے، وہ خدا کی کلیسیا کا اور خدا کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ بھول جائیں آپ اس بات کو کہ آپ آزاد ہیں، آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ہے، وہ یسوع مسیح۔ اور یاد رکھیں، جہاں پہ اپنی خدمت میں آپ غلط کریں گے، آپ خداوند کی عدالت کے دن اس کو جواب دیں گے۔ لوگوں کو کسی بات کا ڈر ہی، جب میں یہ کہتا ہوں جب آپ کو خدا کا ڈر نہیں، تو آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، آپ کسی شخص سے نہیں ڈریں گے۔ اور عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے یہ تکلیف بہت اٹھائی ہے، اور بہت سے ایماندار بھائی یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ جب بھی وہ، جہاں پر ان کی پوزیشن تو کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن وہ کسی کی بھی کریکشن کرنے کی کوشش کریں تو انہیں فوراً سے جو ہے وہ نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئے ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، نئے عہد نامے میں سے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں ہے۔ اور یہاں دیکھیں یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح یہاں فرماتے ہیں، دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ عزیزو، آپ جب بھی دنیا کے برے کاموں پر گواہی دیں گے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے اس کا ہی تو روح ہمارے اندر موجود ہے، جب بھی آپ برے کاموں پر لوگوں کی گواہی دیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے، وہ آپ سے عداوت رکھیں گے۔
کیونکہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے، اگر کوئی ہم میں سے کوئی ایسا بہن بھائی جو میں جانتا ہوں کہ اگر مجھے خدا نے کلام دیا اور میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، چاہے کسی ایک شخص کے لیے بھی ہو، وہ بھی یہ سن کر اگر جان جائے گا تو میرے لیے اس سے بڑی جو ہے وہ اجر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا اگر مجھے کہہ رہا ہے تو یہ کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، اور میں یہ کہوں گا یہ کلام میرے لیے بھی ہے، مجھے بھی اس کو اور زیادہ سیکھنا ہے۔ سو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق اگر لوگ آپ سے عداوت رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے کام ٹھیک نہیں، اس کو درست کر لیں۔ اور عزیزو، جو لوگ فوراً سے اس بات کو جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں جب انہیں کہیں پر غلط کہا جائے، تو یاد رکھیں، یا تو وہ بالکل، اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں فوراً سے اگر آپ کو غلط کہا جا رہا ہے، یا تو آپ بالکل غلط جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اندھے پن کا شکار ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ برا لگے، لیکن مجھے یہ بتانا ضرور ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے، ہم ایک دوسرے کو ضرور بتائیں کلام مقدس کے مطابق۔ میں کسی پر بلیم نہیں کر، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو جو ہے وہ ججمنٹ کر رہے ہیں، آپ تو عدالت کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، کلام مقدس میں ہی لکھا ہے کہ خدا کی عدالت جو ہے وہ راست ہے، اور ہمیں راستی سے جو ہے وہ عدالت بھی کرنی ہے، یعنی راستی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ کریکشن بھی کرنی ہے۔ عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا فیصلہ کر دیں کہ وہ جو ہے وہ اب اس لائق نہیں ہے، یا ہم انہیں نکال دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، فائنل کوئی ہم ججمنٹ ان کے لیے دے دیں، نہیں، بلکہ ہم انصاف کے ساتھ، راستی کے ساتھ بات کریں۔ اور راستی صرف یہ نہیں کہ جو لوگ آپ کے فیورٹس ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ انہی کی کریکشن کریں، انہی کو سب کچھ بتائیں۔ جو آپ کو اچھے نہیں بھی لگتے، خدا کا روح اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ انہیں آپ بتائیں کہ وہ غلط جا رہے ہیں، تو ضرور بتائیں۔ پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، میں پہلے بھی ان لوگوں سے بات کر رہا تھا، ان بہن بھائیوں سے بات کر رہا تھا انہیں غلط کہا جائے تو وہ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر آپ کو غلط کہا جا رہا ہے اور آپ کے اندر وہ گناہ یا مسٹیک ہے، تو یاد رکھیں، اگر آپ نہیں مانتے ہیں، فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے، پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ رحمت کیا ہے؟ رحم خدا کا، اور ہم سب کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے۔ یقین جانے میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں، میں نے اپنی لائف میں، اپنے ماضی میں بہت دفعہ یہ غلطی کی کہ میں نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا، میں نے ان غلطیوں کو قبول کیا۔ آج میں گواہی دیتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں کہاں کہاں پر غلط ہوں۔ اس کے لیے بھی خدا ہی مجھے طاقت دیتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا میں کوئی بہت چیز ہوں، میں بڑا کوئی ماچو مین ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، نہیں۔ اور یاد رکھیں، میں نے اپنی لائف میں اب تک بارہا معجزات کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ اپنے آپ کو اس اکڑ میں نہ آنے دے کہ میں تو بہت بڑی پوزیشن پہ ہوں، میرے پاس تو بہت ایکسپیرینسز ہیں معجزات کے، میری اس خادم کے ساتھ واقفیت ہے، یہ فلانا خادم جو ہے وہ میرے اوپر ہے، کام ہے کرتا ہے، یا میرے نیچے اتنے خادم کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ بات کیا ہے جس سے ہم نے میسج دینا شروع کیا؟ آپ وہ تمام خدا کے لوگ اگر اس بات سے ڈسکریج ہوتے ہیں کہ لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں، تو مت پریشان ہوں، اپنے آپ کو انکریج کریں، اور وہ کام جو خدا نے آپ کو دیا کبھی کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ آپ جب خدا میں ہیں، اگر آپ بہت سے لوگ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بہت سے لوگ خدا ایسے بھی لے کر آئے گا آپ کے سامنے، جنہیں آپ کو خدا کہے گا کہ انہیں بتاؤ کہ یہ رانگ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور پوری بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ ہم خدا کے لوگ جو ہیں وہ شروع سے یہ کام کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی کسی کو بھی غلط کہا ہے انہوں نے زیادہ تر دکھ ہی اٹھایا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو نہیں بتاتے وہ غلط جا رہے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ فیورزم میں چلتے ہیں، وہ روحانی طور پر نہیں چلتے، کیونکہ آپ یا تو
روحانی طور پر چل سکتے ہیں یا فیوریزم میں چل سکتے ہیں، کیونکہ فیوریزم ہے ہی جسمانیت ہے. خدا ہمیں ہماری کبھی فیور نہیں کرتا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. جہاں پر ہم رونگ ہوتے ہیں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. خدا کے لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن لوگوں کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ایسے میں نے خادمین کو دیکھا ہے جو سالوں سے، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں ابھی بھی کافی ایسے خادمین کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتا ہوں یا مجھے موقع ملتا ہے موو کرنے کا خدمت کے تعلق سے، جو سالوں سے، جن کو میں جانتا ہوں وہ سالوں سے ہی رونگ جا رہے ہیں اور سالوں سے ہی وہ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ایریا میں رونگ ہے. یقین کرے خدا نے مجھ پر کئی دفعہ ظاہر کیا کہ اگر یہ شخص یہ کام چھوڑ دے تو میں اس کو بہت سرفراز کروں گا. لیکن عزیزو، لوگ اپنی اکڑ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ اپنی جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ اپنے جسم کو خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ ہمیشہ شرمندہ ہوں. اور پھر ایک اور بات، انسلٹ بہت فیل ہوتی ہے خادمین کو. بھئی اس نے میری انسلٹ کر دی. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو خادمین کہتے ہیں اگر آپ کو انسلٹ فیل ہوتی ہے. یسوع مسیح نے تو کہیں پر بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. ہم تو فائنلی یسوع مسیح کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں، اسی کی منسٹری کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ مجھے بہت انسلٹ فیل، کیا نہیں کیا. یقین کرے آپ کے ساتھ جتنا بھی برا ہوا، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے سامنے رکھیں گے، آپ اس کے مقابلے ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا ہی پائیں گے بے عزتی کرنے کے ہونے کے معاملے میں. خدا ان کے ایک بہت زبردست خادم ہے عارف بٹی، خدا انہوں نے بہت برکت دے. انہوں نے پچھلے دنوں میں نے ان کا پروگرام اٹینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ ٹرم نکال لی ہے، بڑے خادم اور چھوٹے خادم، سینئر خادم اور جونیئر خادم. یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سینئر جونیئر کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے چھوٹے کچھ نہیں ہوتا ہے. خدا کے سب خادم خادمین، اور خادم ہمیشہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، بڑا کوئی خادم نہیں ہوتا. بڑا تو ایک ہی ہے، خدا یسوع مسیح، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا. آپ دیکھیں یہ خدا یسوع مسیح کی عظمت ہے. وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا. ہمارے یہاں پر لوگ اپنی پوزیشن چھوڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پادری صاحبان کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اقرار کر لیں کہ میں رونگ تھا، بہت ہی مشکل ہوتی ہے انہیں. سیلف ہے یہ خود ہی ہے، یہ جسم ہے، اسے صلیب پر کھینچنا ہے یسوع مسیح کے ساتھ. اسے ہم نے سنبھال کے نہیں رکھنا، یہ ہمیں تباہ کر دے گا اگر ہم ایسے کریں گے. ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم پولوس کی طرح کہہ سکیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے. سو میں سب سے پہلے ان خدا کے لوگوں سے بات کروں گا جو ستائے جا رہے ہیں. حوصلہ رکھیں، خاطر جمع رکھیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے. اگر کلام مقدس آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں، آپ صحیح کریکشن کر رہے ہیں، اور کریکشن آپ نے کرتے رہنا، آپ نے درستی لوگوں کی کرتے رہنا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ غلط کریں گے، آپ گناہ کریں گے. جہاں پر خدا آپ کو کہہ رہا ہے وہ کام کریں اور خداوند میں چلتے رہیں، لوگوں سے محبت کرتے رہیں. اپنے لیے سب سے پہلے دعا کریں. ایک اور بات، آخری بات ضرور کروں گا جو آج ہی مجھے خدا نے سکھائی. اگر آپ کسی سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اگر آپ کسی سے جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے اس شخص پر، تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں تاکہ آپ قائم ہو خدا میں، اور پھر اس بھائی بہن کے لیے دعا کریں. تو خدا آپ کو بہت زیادہ اس جو ہے وہ سٹیپ کے وسیلہ سے برکت دے گا. سو عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو، ہم سب کو برکت دے. اور اگر آپ کو یہ میسج جو ہے اس سے برکت ملے تو آپ اسے ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.